رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الامساك نهارا عن ادخال شيء عمدا او خطأ بطنا او ما له حكم البطن وعن شہوت الفرج بنیت من اہلہ۔ کل ہم نے روزے کی تعریف بیان کی تھی کہ دن بھر روزے کی نیت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے، کھانے پینے سے روکنا ہے اور شہوت الفرج سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو نیت ضروری ہے۔ نیت کے لیے جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کو بالتلفظ نیت نہیں آتی جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، تو دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ آپ کا ارادہ ہو گیا روزہ رکھنا ہے، ابھی بھی ایک مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا ارادہ تھا روزہ رکھنا ہے اور آپ سحری کے ٹائم اٹھے، سحری کی یہی ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھی، دل سے کچھ نہیں کہا، ارادہ اسی وقت یہی تھا کہ روزہ رکھنا ہے اور روزہ چھوڑنے کا ارادہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور اسی ارادے کے ساتھ آپ کا دن گزر گیا، تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، حالانکہ آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، آپ نے بالتلفظ بالتکلم تو کچھ نہیں کہا۔ تو اصل میں عبادت جو ہے وہ قلبی ارادے کا نام ہوتا ہے، ہماری جو سوچ ہے اسی کا نام عبادت ہے۔ اور اگر میں نے رات کو یہ نیت کی تھی صبح پتہ نہیں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، سحری کے ٹائم یہی سوچا کہ پتہ نہیں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اب اگر میں نے نیت نہ کی، کیونکہ میری نیت جو تھی وہ ڈبل سوچ میں بدل چکی تھی کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اب آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ اب نیت کریں گے، کیوں کہ آپ کا جو ارادہ تھا، آپ کا جو قلبی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بالتکلم کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اب جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی زبان کے ساتھ نیت حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور دیگر عبادات میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ثابت نہیں ہے۔ جنازے کی نیت ہے، نماز کی نیت ہے، سنت کی نیت ہے، نفل کی نیت ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، حضور سے اتنا ثابت ہے، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس شخص نے جو نیت کی اس کا عمل اس نیت کے مطابق ہو جائے گا، بس۔ اور ایک جملہ ہے من اہلہ، نیت بھی اس بندے سے صادر ہو جو نیت کا اہل ہو۔ نیت کا اہل کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیت مسلمان کرے گا، کافر 10 مرتبہ نیت کر لے تو وہ کیونکہ عبادت کی نیت کا اہل نہیں ہے، عبادت کرنے کا اس کے اوپر حکم نہیں ہے، اہل نہیں ہے، تو وہ 10 نیتیں کر لے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے الاسلام، اسلام ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت
10 مرتبہ 10 نیتیں کر لے اور مسلمان نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، اس پر جو ہے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک تو پیٹ کو کسی شے کے داخل کرنے سے بچانا ہے، ہم نے داخل ہونا اور داخل کرنے کا فرق بتا دیا تھا، اور مالہ حکم البطن، ہمارے وجود میں کوئی ایسا زخم یعنی سر ہے، سر میں کوئی ایسا زخم ہو گیا جس میں دوائی ڈالنے سے وہ جو ہے حلق میں وہ دوائی اتر جائے، دماغ میں کوئی ایسا زخم ہو گیا جس کی وجہ سے دوائی جو ہے یا کوئی بھی چیز ڈالنے سے حلق میں اتر جائے۔ اب ظاہر ہے یہ پیٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے چیز کہاں جا رہی ہے؟ پیٹ میں۔ تو جو چیز پیٹ ہے اس میں داخل ہوگی ڈائریکٹ تو بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، اور جو پیٹ کے حکم میں ہے، جوف کے حکم میں ہے، حلق کے حکم میں ہے، اس میں بھی جو چیز ڈالی جائے گی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، انجیکشن جو ہے، انجیکشن یہ لگوانا پیٹ کے حکم میں نہیں ہے، نہ پیٹ کے حکم میں ہے، نہ مالہ حکم البطن کے حکم میں ہے، تو نہ مالہ حکم البطن ہے نہ ہی پیٹ ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سیدھا اصول ہے، نہ پیٹ ہے نہ مالہ حکم البطن ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا میرے بھائی۔ ہاں کچھ علماء نے استدلال کیا ہے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں، بہرحال بات کلیئر صاف ستھری یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شہوت الفرج ہے، بندہ یہ بھی نیت کرے میں اپنے فرج کی شہوت سے بچا رہوں گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا شہوت الفرج میں محض جماع نہیں ہوتا، ہمارا ہاتھوں کے ساتھ جو ایکشن ہوگا، ہاتھوں کے ساتھ ہمارا جو عمل ہوگا جس سے بندہ مرد جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے یا عورت جو ہے ڈسچارج ہوتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھ کے ساتھ ہم نے کوئی عمل کیا تو فرق ہے، اگر کسی نے جماع کے ذریعے عمل کیا تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں کفارہ بھی ہوتا ہے، روزہ بھی ٹوٹتا ہے کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ کے ساتھ کوئی عمل کیا جس سے مرد جو ہے وہ ڈسچارج ہو گیا، عورت نے کوئی ایسا عمل کیا کہ وہ فارغ ہو بیٹھی، یا مرد جو ہے وہ آج کل اللہ معاف کرے موبائل کے اوپر گندی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے جو ہے سینز آ جاتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد اگر مرد جو ہے وہ ڈسچارج ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں روزے کی قضا ہوگی اور توبہ بھی کرنا ہوگی۔ کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ کا جو عمل ہے وہ سخت گناہ ہے، حضور نے فرمایا ناکح الید ملعون، جو ہاتھوں کے ساتھ ایکشن کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ لعنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایکشن عمل کرتے ہیں، فرمایا مجھے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں میں کسی قوم کو تباہ و برباد کیا تھا، مجھے ڈر ہے اگر میری امت کے لوگوں نے یہ عمل کیا تو یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تیسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایکشن کیا اور اپنے آپ کو ڈسچارج کیا اور فراغت کر بیٹھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جس طرح عورت حمل والی ہوتی ہے اس کا ہاتھ جو ہے ایسا ہوگا جیسے اس نے حمل اٹھایا ہوا ہے، جیسے معاذ اللہ اس نے حمل اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس عمل سے بچنا ہوگا، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا لیکن محض قضا ہوگی، ایک روزے کی 2 مہینے کے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی محبوب کے صدقے سے ہر نیک کام کرنے کی توفیق اور برے کام بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔